بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آیت استخلاف و سبز اشتہار کے وعدوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے میرے آقا الحاج سید مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو اسلام احمدیت کا دوسرا خلیفہ بنایا۔ آپ کے مسند خلافت پر رونق افروز ہوتے ہی جماعت احمدیہ کے چند سرکردہ احباب خلافت کے منکر ہو گئے۔ ایسے حالات کا سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کامیاب مقابلہ کیا؟ مول صاحب، ایک درخواست یہ ہے کہ آج بھی خلافت خامسہ کے دور میں عبدالغفار صاحب جمبا واٹس ایپ پر بڑی عجیب قسم کی حسرت و یاس کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کی بے حقیقت باتیں سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہو پیٹی، اگر ہو سکے تو اس پر بھی جو ہے آپ تھوڑا جناب شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست۔ بات یہ ہے کہ پہلے حصے کو لے لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کی جو مثال دے دی ہے، اے میرے درخت کی سرسبز شاخوں، جو حضور نے درخت فرمایا ہے نا، اس درخت کے پہ اوپر ٹکے گا وہی جو سرسبز رہے گا۔ جہاں وہ خشک ہو جائے گا وہ جھڑ کے خود ہی گر جائے گا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا جن کو یہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی ان کے اندر بعض ایسی باتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ یہ نظام خلافت کو چاہتے نہیں تھے۔ یہ مغربی جو طریقہ انتخاب یا حکومت تھا اس سے متاثر تھے، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ تھا۔ لیکن خدائی نظام اپنے اصول کے مطابق چلتے ہیں، کسی کے کہنے پہ تو نہیں چلتے ہیں۔ بہرحال خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں اکھاڑ کے لپیٹ کے خلیفۃ المسیح اول کی بیعت کروائی۔ بہرحال وہ اگلے ایک سوال میں آئے گا اس کا جواب۔ یہاں پر کیا ہوا کہ جب 13 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات ہو گئی تو خلیفۃ المسیح اول نے اپنی پوری زندگی ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بعض دفعہ ان سے دوبارہ بیعت بھی لی۔ 1909 میں جنوری کا مہینہ تھا، حضور نے ان سب کو مسجد مبارک کے اوپر جمع کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا، خلیفہ وہ بالا ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے، انجمن اس کے ماتحت ہے، سارے ادارے اس کے ماتحت ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، میں خلیفہ تمہاری بیعت لیتا ہی شرط پہ ہوں کہ تم مجھے اپنے آپ کو اس طرح میرے ہاتھوں میں دو جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں۔ اتنی اچھی مثال حضور نے دی تھی، اور یہ وہ سب سے بڑی بات تھی جو کہ حضور نے اس وقت سمجھائی۔ اب یہ لوگ ان کی بدبختی دیکھ لیں یا جو کچھ دیکھ لیں، یہ جھڑ کے نیچے گر گئے اور یہ چلے گئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی فعلی تقدیر کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ 1914 سے لے کے آج ہم 2018 میں 104 سال ہو گئے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا صداقت کس کے ساتھ تھی، خلافت کے ساتھ یا جو خلافت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ اکثریت ہے۔ کہاں گئے آج؟ انڈیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا، باقی دنیا کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہی ہے، نہ کبھی آواز نہ کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت کو جو ڈھال دی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو ان کا مقابلہ کیا، ایک غلط عقائد جو یہ پھر رائج کرتے گئے، حضور اس کا جواب دیتے گئے۔ کبھی یہ کہا کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ، کبھی جنازے کا مسئلہ، کبھی خلافت کا مسئلہ، حضور ہر بات کا جواب دیتے گئے۔ اور حضور نے اس کو مدلل طور پہ خلافت کا جو مستحکم نظام تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کمیٹی بنائی، جب کہ میں نے ابھی پہلے سوال میں بتایا، اس کے مطابق انتخاب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا۔ ایک اور شخص کا انہوں نے نام لیا، میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں میرے بھائی، حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث میں نے پچھلی دفعہ پیش کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کی وساطت سے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا تھا، تمسک الخلافہ، تم نے خلیفہ کو پکڑ کے رکھنا ہے، تلزم الخلافۃ و جماعتہ، آپ نے خلیفہ اور خلیفہ کی جماعت کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اور حذیفہ بن یمان نے پھر سوال کیا کہ حضور اگر نہ ہو تو؟ کہنے لگے کسی پہاڑ پہ جا کے نا، وہاں پہ تو اپنی زندگی گزار کے مر جانا، مگر ہمیشہ تم نے خلیفہ اور اس کو پکڑ کے بیٹھنا ہے۔ پھر حضور نے یہاں تک فرمایا،
اگر خلیفہ تیرے پیٹھ پر کوڑے مار مار کے بھی تجھے ختم کر دے تو انہیں اطاعت سے باہر نہیں جانا ہے۔ یہ ہے ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نصیحت۔ اور حضور نے فرمایا تھا انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، امام ایک ڈھال ہے۔ جب سے خلافت کا نظام، بلکہ حضرت مسیح صاحب کے زمانے اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے، کبھی لاہوریوں کا فتنہ، کبھی احراریوں کا فتنہ، اور کبھی عبد الرحمن امرتسری کا فتنہ، اور کبھی مصریوں کا فتنہ، اور کبھی کوئی فتنے، اور کبھی، لیکن وہ لوگ ہمیشہ سلامت رہے جنہوں نے خلافت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا، اور اس عروہ وثقی کو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ بھی بچے، ان کی اولادیں بھی بچیں۔ آج جو بھی اٹھیں یا آئندہ اٹھیں یا جتنے بھی اٹھیں، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن میری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصاحت سے یہ ہے کہ خلافت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور ادھر ادھر ان چیزوں کو بالکل نہیں دیکھنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے آباء و اجداد کو یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم خلافت کی بیعت میں شامل ہیں، ہمیں اسی کو پکڑنا ہے، اور اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ 110 سالہ تاریخ ہمارے پیچھے ہے۔ جو بات 1908 سے شروع ہوئی، آج 2018 میں ہیں، 110 سالہ تاریخ جو خلافت سے ذرا بھی ادھر سے ادھر ہوا، وہ اپنے آپ کو جہنم میں لے گیا اور اپنے آپ کو ذلت میں لے گیا۔ اس سے بچیں، اور دنیا کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ بس خلافت اور خلافت، اللہ اور اس کا بنایا ہوا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔